الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ دوسری نماز کا انتظار۔ ایک بار مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ اس قدر تیز چل کر آئے کہ آپ کی سانس پھول گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، لوگو خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور فخر کے طور پر فرمایا، دیکھو یہ میرے بندے ایک نماز ادا کر چکے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن ماجہ۔ جمع بین الصلاتین۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اس کے غیر وقت میں کوئی نماز پڑھی ہو مگر مغرب و عشاء کی دو نمازوں میں، جن کو مزدلفہ میں جمع فرمایا، اور احادیث میں عرفات میں ظہر و عصر کی نمازیں بھی جمع فرمانا مروی ہے، اور یہ جمع بربنائے مناسک حج تھی نہ کہ سفر کی وجہ سے، یعنی عرفہ میں ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا حج کے احکام میں سے ہیں، اس کے شرائط ہیں، اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنا یہ بھی حج کے عبادات میں سے ہیں اور اس کی بھی شرائط ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو موقع پر دو نمازوں کو جمع فرمایا ہے، اور یہ حج کی وجہ سے تھا، سفر کی وجہ سے نہیں۔ اور جامع الاصول میں بروایت ابو داود و حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، ابو داود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں مغرب و عشاء کو ملا کر نہیں پڑھا مگر ایک مرتبہ جمع بین الصلاتین، مگر ایک مرتبہ۔ جمع بین الصلاتین کے معنی یہ ہیں کہ پہلی نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ اسے اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے، اور دوسری نماز میں اتنی تعجیل کی جائے، یعنی اتنا جلدی کیا جائے کہ اسے اس کے شروع وقت میں پڑھا جائے۔ اور بعض اسے جمع سوری کا نام دیتے، یعنی صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے، کیونکہ ظاہر صورت میں تو جمع ہے مگر در حقیقت جمع نہیں ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس پر احناف سفر میں جمع کا اطلاق کرتے ہیں۔ مدارج النبوہ، یعنی سفر میں ہو تو اس صورت میں ظہر کو اخیر وقت میں پڑھ لے اور مغرب عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھ لے تاکہ وقت کم ہو، اسی طرح مغرب کو اس کے اخیر وقت میں پڑھے اور عشاء کو اس کے اول وقت میں پڑھے۔ جامع الاصول میں ابو داود سے بروایت نافع اور عبداللہ ابن واقدی مروی ہے کہ ایک بار سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مؤذن نے کہا، الصلاۃ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چلتے رہو، یہاں تک کہ غروب شفق سے پہلے اترے اور نماز مغرب ادا کی، اس کے بعد انتظار کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی ہوتی تو آپ بھی فرماتے اور یہی حکم دیتے جیسا کہ میں نے کیا ہے،
مدارج النبوہ۔ لہذا یہ شکل جمع کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے یہ شکل بیان کی۔ لہذا دو نمازوں کو ایک وقت میں حقیقتاً جمع کرنا کہ ظہر کے وقت میں ہی عصر کو پڑھ لینا، مغرب کے وقت ہی میں عشاء کو پڑھ لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ گرچہ بعض ائمہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے تمام روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طریقہ بتایا ہے کہ سفر میں جلدی ہو تو ظہر کو اخیر وقت میں اور عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں، مغرب کو اخیر وقت میں اور عشاء کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھا جائے۔ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقتوں میں ہوگی، خالی ایسا لگے گا کہ دو نمازوں کو جمع کیا۔ نماز کے اوقات ممنوعہ۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور انہی اوقات میں مردوں کو دفن کرنے سے بھی، یعنی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ 1 طلوع آفتاب کے وقت، 2 زوال کے وقت، 3 غروب آفتاب کے وقت۔ مسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ احادیث میں روایات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اس تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیتے، اس طرح کے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھتے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے، سبحانک اللہم اخیر تک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کے آخر میں آمین کہتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں آمین آہستہ کہنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام 4 چیزوں میں اخفا کرے، یعنی آہستہ، یعنی آہستہ سے کہے، تعوذ یعنی اعوذ آہستہ پڑھے، بسم اللہ، آمین اور سبحانک اللہم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے، پھر آپ جب اس قرات سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، جھکنے کے ساتھ ہی تکبیر کہتے۔ اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ فرماتے۔ رکوع میں دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر خوب جماتے اور انگلیوں کو کھول کر رکھتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں انگلیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک رکوع کی حالت میں کھول کر رکھنا چاہیے، دوسرے سجدے کی حالت میں انگلیوں کو ملا کر رکھنا چاہیے، تیسرے تمام حالتوں میں انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا، خواہ قیام کی حالت ہو خواہ تشہد کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بازوؤں کو پہلو سے دور رکھتے اور اپنی پشت کو سیدھا رکھتے اور سر کو اس کے برابر نہ نیچا کرتے اور نہ اٹھاتے، اور 3 بار سبحان ربی العظیم کہتے۔ یہ کم از کم ہے، بسا اوقات آپ اس سے بھی زیادہ کہتے تھے، اور زیادہ مرتبہ کہنا طاق عدد میں افضل ہے۔ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدہ میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اسی انداز سے کرتے۔ آپ جب سجدے میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے، اس کے بعد ہاتھوں کو رکھتے، پھر پہلے بینی یعنی ناک زمین پر رکھتے، پھر پیشانی مبارک رکھتے۔ سجدے میں بازوؤں اور پیٹ کو رانوں سے دور رکھتے،
اتنا کہ بکری کا بچہ اس کے درمیان سے گزر سکتا تھا۔ سجدے میں سر مبارک کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھتے۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب ہوتا تھا۔ سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو جب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جاتے دوسرا سجدہ نہ فرماتے۔ جب قیام طویل ہوتا تو رکوع و سجدہ اور جلسہ بھی طویل ہوتا، اور جب قیام مختصر ہوتا تو یہ سب مختصر ہوتے۔ مدارج النبوہ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھنے کی ہم سب کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلیمات نبویہ کو عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بار بار پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔